بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تک آپ کی خدمت میں اس وجہ سے حاضر نہیں ہوا تھا کیونکہ میں نے ہاتھوں کے پوروں کی مقدار سے بھی زیادہ مرتبہ قسم کھائی تھی کہ میں آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آؤں گا اور نہ ہی آپ کے دین کو قبول کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اب مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے تو آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ میں آپ کو اللہ کی عظیم ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا دے کر بھیجا ہے؟ حضور نے فرمایا، دین اسلام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت معاویہ نے پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دین اسلام یہ ہے کہ تو کہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دیا اور اللہ کے علاوہ باقی سب سے میں الگ ہو گیا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، دونوں مسلمان آپس میں بھائی اور مددگار ہیں، اور مشرک آدمی جب مسلمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسلام کے بعد اس کے عمل کو اس وقت قبول فرمائیں گے جب وہ مشرکوں سے جدا ہو جائے گا، یعنی ہجرت کر لے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچاؤں، مگر سنو، بات یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے میرا رب بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے میرے دین کو میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ تو میں عرض کر سکوں گا کہ ہاں اے میرے رب، میں نے آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ غور سے سنو، تم میں سے جو بھی یہاں پر حاضر ہے وہ غائبین تک میرا دین پہنچائیں۔ دوبارہ پھر حضور نے فرمایا، غور سے سنو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہیں اس حالت میں بلایا جائے گا کہ تمہارے منہ بند کیے ہوں گے، یعنی تم بات نہیں کر سکو گے۔ سب سے پہلے ہر آدمی کی ران اور ہتھیلی اس کے اعمال کی خبر دے گی۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہی ہمارا دین ہے۔ حضور نے فرمایا، ہاں یہی تمہارا دین ہے، جہاں کہیں بھی رہ کر تم اس پر اچھی طرح چلو گے یہ دین تمہارے لیے کافی ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور دل کے اندر اتنی زیادہ تڑپ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھ کر ہی فیصلے فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہوگا، کیونکہ میدان محشر میں ہم مکر نہیں سکیں گے، کیونکہ اس وقت ہم نہیں، ہمارے اعضاء بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے عین نقش قدم پر چلنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔